السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کسی بندے سے کسی موضوع پہ بات کریں، وہ آپ سے زیادہ وہ علم جانتا ہوگا یا اس کا دعویٰ ہوگا، اور وہ باقاعدہ آپ سے بحث بھی کرے گا، آپ کو دلائل بھی دے گا، اور بعض اوقات آپ کو لاجواب بھی کر دے گا۔ خواہ وہ آپ سیاست پہ بات کر کے دیکھ لیں، خواہ آپ مذہب پہ بات کر کے دیکھ لیں، آپ کسی موضوع کو چھیڑ دیں تو معاشرے کا ہر بندہ آپ کو ایسا ہی دکھائی دے گا کہ جیسے اس کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ کوئی ہار نہیں مانے گا، وہ جو بات بھی کہے گا وہ اس بات پہ ڈٹا رہے گا، اور اپنی بات کو وہ حتمی بات سمجھے گا، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ وہ بڑا ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا آج کا رنگ ڈھنگ۔ ہر کوئی 30 مار خاں ہے، اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ ہر بندے کے پاس اپروچ ہے، اور ہر بندہ دنیا سمیت میں اس قدر مگن ہے کہ اس کو ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہے۔ پیسہ آنا چاہیے، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا، اس کے لیے چوری، ڈکیتی اور اس طرح کی وارداتیں بھی کرنی اگر پڑیں تو وہ بھی کر گزرتے ہیں، اور دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم ہیں مسلمان، اور ہم کبھی کسی کا حق نہیں مارتے۔ دعویٰ تو یہی ہے، لیکن بات علم کی نہیں ہے، بات عمل کی ہے۔ گدھے پہ کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا۔ ہمارے گھر پہ کوئی اگر شخص رات کے وقت آتا ہے اور آ کے ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جناب حکومت وقت کی طرف سے آپ کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ صبح 10-11 بجے تک اپنا مکان خالی کر دیں، ورنہ ہم گرا دیں گے اور اس میں جو کچھ ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ یہ خبر سن کے ہماری دوڑیں لگ جائیں گی، ہماری دوڑیں لگ جائیں گی، ہم بھاگیں گے، ہم ہر طرح کا جو ہے سد باب کرنے کی کوشش کریں گے، اور باقاعدہ یہاں تک کہ ہم جو ہے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسٹے آرڈر جاری کیا جائے، اور وہاں سے اسٹے آرڈر لے کے بھی ہم آتے ہیں اور انتظامیہ کو دکھاتے ہیں۔ اگلا دن آ جاتا ہے اور موقع پہ جب انتظامیہ آتی ہے تو ان کو ہم ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں کہ جی یہ اسٹے آرڈر ہے، اور وہ اس آرڈر کو پکڑ کر آپ کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور بلڈوزر چلا کر آپ کی بلڈنگ کو مسمار کر دیتا ہے۔ جب ہماری عدالتوں کے احکامات کی ہمارے ہی حکومت اس طرح کے اہلکار اس طرح کی دھجیاں اڑا دیں، تو پھر بات تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انصاف کہاں سے ملے گا، اور کب ملے گا، اور کیسے ملے گا؟
حکومت وقت کا کبھی یہ نعرہ تھا اور دعویٰ تھا کہ ظلم ہی ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف ہمارا جہاد ہے. ہم کسی کو ظلم نہیں کرنے دیں گے. ہمارے ملک کو لوٹا گیا ہے اور جن لوگوں نے لوٹا ہے ان سے رقوم ہم واپس لائیں گے. اور یہ ان کا نعرہ شروع سے تھا، اب بھی ہے، لیکن ابھی تک ایک پائی بھی جو ہے وہ جمع نہیں کروا پائے. یعنی یہ اگزامپل کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں. کیوں کہ جس قدر رقم لوٹی گئی ہے اس کے مطابق اگر کچھ نہ کچھ جمع کروایا بھی گیا تو وہ عشر اشی ہے. اگر آپ کو جب یہ خبر دی گئی اور آپ نے بھاگ دوڑ کی اور آپ نے اپنا مکان بچا لیا بلڈوز ہونے سے، تو آپ جناب دندناتے پھریں گے اور بڑی اکڑ کے ساتھ اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ علاقہ میں جو ہے نا گھومیں گے پھریں گے اور لوگوں کو یہ باور کرائیں گے کہ میرے پاس بہت طاقت ہے، میرے پیچھے بہت بڑے ہاتھ ہیں اور کسی کی کیا مجال ہے کہ مجھے نقصان پہنچا سکے. اللہ کے بندوں کبھی غور کیا کہ آپ کو قرآن پاک بار بار کس قدر سختی کے ساتھ اس طرح کی وعیدیں سنا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، جھوٹ مت بولو، کسی کا حق مت مارو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ اور بے حیائی کو مت پھیلاؤ، بے حیائی کے کاموں میں حصہ مت لو، اچھی بات پھیلاؤ اور اچھی بات کا حکم دو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو اور برائی سے منع کرو اور جہاں تک ہو سکے برائی کا قلع کما کرو. کتنے پرسنٹ ہمارے یہ لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہمارے کان ہیں، سنتے نہیں ہیں. ہماری آنکھیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہمارے دل ہیں مگر مردہ. ہمیں خوف خدا ہے ہی نہیں، ذرہ بھر نہیں. 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، بآواز بلند پکارتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، بھلائی کی طرف. ہمارے کانوں تک جوں تک نہیں رونگتی. ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. یہ ہمارے احوال ہیں اور دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے نبی کے سچے عاشق ہیں اور اللہ کے نبی کے احکامات کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور اللہ کے نبی کے احکامات کی اور اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ہمارے گھروں میں قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں، ہمیں کھولنا نصیب نہیں ہے، ہمیں پڑھنا نصیب نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کو مکہ مکرمہ میں اللہ کے شہر مکہ، اللہ کے جہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ جاب مل جاتی ہے، آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے اندر قدم رکھنا بھی آپ کو نصیب نہیں ہوتا. مدینہ منورہ میں آپ چلے جاتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے روضہ رسول پہ آپ کو حاضری کی توفیق نہیں ملتی. یہی حال ہمارا ہے. اللہ کے بندو، غور و فکر کا مقام ہے. اللہ
کے احکامات کے پیش نظر قرآن و اللہ کی پاک کلام پر غور و فکر کرو، اس کی آیات پر انتہائی توجہ سے ان کو پڑھو، ان کے مطالب اور معنی کو جانو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہی ایک مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے اور یہی مومن کا ایک وتیرہ ہے اگر وہ مومن ہے۔ اللہ ہم و آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے سامنے غور و فکر کے لیے یہ چند باتیں کی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ ان پہ کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ اگر ہماری باتیں جو ہیں یہ آپ کو پسند آ جائیں تو ویڈیو چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، گھنٹی پر بٹن دبا دیجئے گا، لیکن آپ تو وہ بات نہیں کبھی مانے۔ اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔